ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، روزے سے متعلق بات ہو رہی ہے. آج بھی روزے ہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. جو آیت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اس میں آخری جو جملہ ہے قرآن کریم کا وہ ہے لعلکم تتقون. روزے کا جو مقصود ہے وہ تقوی پیدا کرنا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ تقوی کا ہے. یعنی صفات میں احکام بہت سارے ہیں، عمل کرنے کے نہ کرنے کے. جن باتوں کو کرنا ہے ان کو اوامر کہتے ہیں، اور جن باتوں کو نہیں کرنا ہے، بچنا ہے، اسے نواہی کہتے ہیں. تو اوامر و نواہی کا حکم ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے بندوں میں. ان صفات میں سب سے زیادہ جس صفت پر زور دیا گیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے وہ تقوی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جگہ جگہ بات چل رہی ہے نکاح کی اور طلاق کی، وہاں تقوی کا حکم دیا ہے. بات چل رہی ہے لین دین کی، خرید و فروخت کی، وہاں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. بات چل رہی ہے میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی، وہاں تقوی کا حکم دیا گیا ہے. بات چل رہی ہے تجارت کی، حکم دیا ہے تقوی کا. یہاں تک کہ خطبہ نکاح میں جو آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہیں ان آیتوں میں بھی 4 مرتبہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مطلوب بندے میں وہ تقوی ہے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور تقوی کی دعا بھی سکھائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک خاص دعا ہے. آپ نے دعا مانگی ہے اور امت کو مانگنے کو کہا ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. کہ اللہ تیری تقسیم ہے، کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو عہدہ و طاقت دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے. اے اللہ میں تجھ سے جو مانگتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو مجھے تقوی دے دے. تیرا ڈر، تیرا خوف، تیرا خشیہ میرے دل میں اتنا پیدا کر دے کہ تیری نافرمانی سے میں بچ جاؤں. اس لیے کہ آدمی جو ہے اسے یہ چیز حرام ہے معلوم ہونے سے بچتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو. ایک آدمی کو پتا ہے شراب پینا حرام ہے. کسی شراب پینے والے سے آپ پوچھے بھی شراب کیوں پی رہے؟ حلال ہے. چائے کی طرح شراب پیتے ہو تو کہتے ہیں مولا جانتا ہوں حرام ہے لیکن کیا کروں، عادت ہو گئی ہے پی رہا ہوں. اگر شراب پینے کا آدمی کو گناہ اور اس کا استحضار اور اللہ کا ڈر اس کے سامنے آ جائے تو کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگائے، شراب کے قریب بھی نہ جائے. جو آدمی بدکاری کرتا ہے اسے پتا ہے کہ بدکاری یہ حرام ہے، لیکن بدکاری کرتے وقت اسے ڈر اللہ کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ بدکاری کرتا ہے. چوری کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ چوری حرام ہے، کہ چوری کی حرمت کا اسے علم ہے. یہ نہیں کہ سب وہ چوری کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے. اگر چوری کو حلال سمجھ کے کرے گا تو مسلمان ہی نہیں ہو.
اگر شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اگر زنا کو حرام سمجھ کے کرتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو زنا کرنے والا زنا کو، چوری کرنے والا چوری کو، شراب پینے والا شراب کو حرام سمجھتا ہے پھر پیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عمل کر رہا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، اس وقت اس کے دل میں ڈر نہیں ہوتا ہے اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے پکڑیں گے اور اللہ کے ہاں میرا محاسبہ ہوگا، معاقبہ ہوگا اور میں معذب ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اسے استحضار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دعا سکھائی ہے کہ دعا مانگو اللہ سے، ہر وقت اللہ کا خوف اللہ کے بندے کے دل میں اتنا ہونا چاہیے کہ گناہ نہ کرے ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی اس سے گناہ ہو جائے تو گناہ پر برقرار نہ رہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اسے جب تک توبہ نہ کر لے چین نہ آئے۔ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی آدمی غلطی سے زہر پی لیا اور زہر کھا لیا غلطی سے، تو جب تک زہر باہر نہ نکلے اسے بے قراری بے چینی ہوتی ہے، کسی طرح وہ زہر اندر سے باہر آ جائے اور میری جان بچ جائے۔ تو اسی طرح مومن و مسلمان خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر جو ہے اس سے کوئی گناہ اگر بھول چوک سے ہو جاتا ہے، غفلت سے ہو جاتا ہے، اور نفس اور شیطان کی شرارت اور شیطان کی شیطانیت سے ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ اچھی طرح توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں آتا ہے۔ جیسے واقعات ہیں، یعنی گناہ ہونا کوئی بہت بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ ہو جائے اور گناہ پر آدمی اصرار کرے، گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بری بات ہے۔ تو لہذا گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو بندہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور توبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کر لیتا ہے اسے چین اور قرار نہیں آتا۔ جیسے ایک عورت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس سے غلطی ہو گئی، بدکاری ہو گئی، بدکاری کے بعد اسے بے چینی رہی، بے قراری رہی، یہاں تک کہ جب اس کو پیٹ میں بچہ ہو گیا تو اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر خود ہی کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پیٹ میں جو میرا بچہ ہے وہ حلال کا نہیں ہے، وہ حرام کاری سے ہو گیا ہے، لہذا مجھے آپ جو ہے سنسار کر دیں، مجھ پر آپ حد جاری کریں۔ اب جانتے ہیں حد کس چڑیا کا نام ہے، حد کسے کہتے ہیں؟ حد یہ نہیں کہ دو چار ڈنڈے لگا دیا، دو چار کوڑے لگا دیا، کہا جاؤ توبہ کر لو، بلکہ حد لگانے کے معنی یہ ہے اگر کسی غیر شادی شدہ سے یہ حرکت ہوئی ہے اسے 100 روپے لگیں گے، اس میں جان جا بھی سکتی ہے، باقی بھی رہ سکتی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کوئی آدمی مرد عورت یہ حرکت شادی کے بعد کرے، شادی شدہ ہو کر کرے، اس کو عربی کی اصطلاح میں محسن کہتے ہیں۔ محسن صفت احسان کے ساتھ محسن ہو کر، شادی شدہ ہو کر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا سنسار ہے۔ سنسار کے معنی کیا ہے کہ گڑھا کھود کر اس کے یعنی سینے تک اسے اس گڑھے میں اتاریں گے اور چاروں طرف سے اس پر پتھر کی بارش ہوگی، اور اسی پتھر کی بارش میں خود کے فوارے نکلیں گے اور مارتے 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 اسے مار دیا جائے گا، جب تک اس کی جان نہیں جائے گی اس پر پتھر پڑتے رہیں گے۔ یہ ہے سزا، حد جاری کرنے کے معنی۔ چنانچہ اسے معلوم ہے کہ یہ میری سزا ہے، لیکن اندر وہ خود آ رہی ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی سی آئی ڈی نہیں ہے، کوئی پکڑ کے لانے والا گواہ اور شاہد نہیں ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی کے سامنے لا کے پیش کر رہی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اندر کا ڈر ہے۔ گناہ ہو گیا لیکن اس گناہ پہ باقی نہیں ہے، اس لیے اسے پتا ہے کہ اگر میں خدا نہ خواستہ اس حال میں مر گئی تو میں دنیا سے تو بچ گئی سزا سے، لیکن آخرت کی سزا جو جہنم ہے اس میں مجھے جانا پڑے گا۔ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اس نے خود کو اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے واپس کیا کہ قصور تیرا ہے، لیکن تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جب جو ہے تیرا بچہ پیدا ہو جائے پھر آئے، پھر آنا، پھر دیکھا جائے گا۔ آپ ٹال رہے ہیں، ادھر وہ چلی جائے، پھر بچے کے بعد پھر آتی ہے، خود ہی آتی ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے، خود ہی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا ڈر لا رہا، اللہ کا خوف لا رہا ہے، اندر کی
خشیت والی صفت اسے نکار آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر واپس کیا یہ کہتے یہ فرماتے ہوئے کہ جاؤ، ابھی تمہارے بچے کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک تمہارا بچہ تمہارا دودھ پیتا رہے گا تو ان کو ہم سزا نہیں دیں گے، جب تمہارا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے پھر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ صاحب تمہارے اوپر سزا جاری کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ علماء نے عجیب جملہ لکھا ہے، وہ جلدی جلدی بچے کو دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بچہ دودھ سے فارغ ہو جائے اور کچھ روٹی وغیرہ کھانے لگ جائے، اور یہ بھی دعا کر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حد جاری ہونے سے پہلے میں مر جاؤں اور جہنم کا مستحق بن جاؤں، یا خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی کی وفات ہو جائے گی تو اللہ کے نبی میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، میں اتنی بڑی گنہگار ہوں۔ اللہ کے نبی کی حیات کی بھی دعا کر رہی ہے، اپنے حیات کی بھی دعا کر رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حد جاری ہونے سے پہلے کہیں میں مر نہ جاؤں، کہ اللہ کے نبی کی وفات نہ ہو جائے۔ چنانچہ پھر آتی ہے تیسری مرتبہ، اس حال میں آتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اب میرے بچے کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، میرا بچہ روٹی کھانے لگا ہے، لہذا مجھ پر حد جاری فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے کہا یہ سچی عورت ہے، اپنے گناہ کے اعتراف کے کرنے میں لے جاؤ، جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے مدینہ منورہ میں، وہاں اسے لے جا کر سنسار کر دو۔ چنانچہ وہاں گڑھا کھودا گیا، اس میں اسے اتارا گیا اور سنسار کیا جا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ایک صحابی ہے، سب جانتے مشہور صحابی ہیں، ان کے کپڑوں پر اس عورت کے خون کے چینٹے آ گئے اور ان کی زبان سے جملہ نکلا، کتنی پاپی گنہگار عورت کا ناپاک خون میرے کپڑوں پہ آیا۔ چنانچہ یہ جملے اللہ کے نبی کی کے کانوں تک پہنچے، ہم کہتے ہیں پہنچے نہیں پہنچائے گئے اللہ کے حکم سے، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو ایک سبق ملے۔ چنانچہ آپ نے خالد کو بولا کہ خالد تم نے کیا کہا؟ انہوں نے اعتراف کہ اللہ کے نبی ہمیں نے جملے کہے تھے، آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس اللہ کی بندی کے دل میں اللہ کا خوف اس درجے ہے، اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے ایسی سچی پکی توبہ کی ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اگر اس کی توبہ سارے مدینے والے گنہگاروں کو تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ آج ہم گناہ پہ نیکی کر کے ہزاروں تہجد پڑھ کے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر ایک صحابی نے ان سے گناہ ہو گیا بشری تقاضے سے، لہذا اس کے بعد ان کو احساس ہوا اور اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہوا، پھر انہوں نے اللہ سے جو توبہ کی ہے اس توبہ کے واسطے سے ان کو جو مقام ملا ہے اللہ کے قرب کا اور ان کی بخشش کا جو ثواب تھا، اس مقام پر ہم ہزاروں تہجد پڑھ کے نہیں پہنچ سکتے۔ تو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کا خوف جن دل میں ہوتا ہے تو بندہ پہلے تو گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، خلوت ہو جلوت ہو، چاہے آدمی اندھیرے میں ہو اجالے میں ہو، مسجد میں ہو بازار میں ہو گھر میں ہو کہیں اور ہو، غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ نافرمانی گناہ ہو جاتا ہے تو جب تک جو ہے اس سے وہ پاک نہ ہو جائے، توبہ کر کے حد جاری کروا کے اسے چین و قرار نہیں آتا ہے۔ یہ تقوی کی خاصیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دو صفات بیان کی ہیں۔ جب بھائی تیسری مرتبہ آئے اور آ کے کہا کہ ہم جو ہے ہم خاندان نبوت کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں بڑا فخر و فاقہ ہے، ہم ایک معمولی پونجی لے کر آئے ہیں، بالکل گھٹیا قسم کی پونجی، لہذا آپ اسے لے لیجئے اور غلہ پورا دے دیجئے، اگر پورا نہیں آتا ہے ہمارے اس پیسوں میں تو آپ صدقہ ہی کر دیجئے، صدقہ سمجھ کے دے دیجئے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سنا بھائیوں کی زبان پہ کہ صدقہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ نبیوں کے لیے نبیوں کے اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تب یہ کھلے اللہ کے حکم سے، تب انہوں نے فرمایا تھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کچھ پتا بھی ہے تم کو جب تم نے اپنے بھائی یوسف اور بنیامین جو کے بھائی کے ساتھ جو تم نے کیا تھا جبکہ تم نادان تھے، اذ انتم جاہلون، خود ہی خلاص کر لیا، یہ نہیں کہ تم ظالم تھے جابر تھے اور تم بڑے مجرم تھے، بلکہ تم نادان تھے، ناواقف تھے، ناواقفی میں نادانی میں اور لاشعوری میں تم سے عمل ہو گیا، لہذا جانتے ہو یوسف کون ہے، یوسف کا بھائی کے ساتھ تم نے جو کیا پتہ بھی ہے۔ بھائیوں کی آنکھیں کھل گئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ یوسف کے اپنے کنویں میں ڈال دیا، یوسف کا قصہ تمام ہو گیا۔
لہذا بنیامین کو عزیز مصر نے پکڑا ہے۔ اسلام یوسف کو کیا پتا ہے، بنیامین کا کیا پتا ان کو، ہمارا کیا پتا، لہذا فوراً سمجھ گئے کہ صاحب ہو نہ ہو یہ یوسف ہے۔ کئی سال کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا تھا، تب پوچھا کہ انت یوسف، انت یوسف، یہ دو جملے انت یوسف۔ علماء نے عجیب بات کہی ہے، انت میں خوف تاجی نظر آ رہا، انت آپ عزیز مصر ہیں، یعنی آپ ہماری پکڑ کریں، پھر یوسف کہہ کر کریں بھائی ہے معاف کر دے گا۔ ایک طرف نا امیدی، ایک طرف امید ہے، ایک طرف خوف ہو رہا ہے کہ صاحب عزیز مصر پوچھ رہا ہے، ایک طرف امید بن رہی ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے یہ یوسف ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور آگے جو جملہ کا وہ مجھے اصل بیان کر بتانا ہے، کیا کہا ہے، انہ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں کنویں سے نکال کر بازار میں مصر بھیجا، مصر سے محل بھیجا، محل سے ہم جیل خانے میں بھی گئے، جیل خانے سے ہم عزیز مصر کی گدی پر بیٹھے ہیں، اور تم ہمارے پاس منگتا بن کر، سائل بن کر، بھکاری بن کر ہمارے پاس آئے ہو، لہذا اللہ تعالیٰ ہم پر کرم، لقد من اللہ علینا۔ یہ اللہ کے احسان کس بنیاد پر ہوا ہے، انہ من یتقی ویصبر، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ السلام کی دو صفتیں اس میں بیان کی ہیں، ایک تقوی ہے، ایک صبر ہے۔ تقوی کا اظہار کہاں ہوا، جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر کے اندر جو بت رکھا تھا اس کا بت پر موٹا کپڑا ڈال دیا، اور اس کے بعد کہا ہے طلب آ جاؤ، اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 7 دروازے بند ہیں، بت پر بھی میں نے، خدا پر بھی میں نے موٹی چادر ڈال دی ہے، لہذا تم اپنا میرا مقصد پورا کرو۔ اس وقت کیا کہا تھا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہا تجھے تو اتنی شرم ہے، تو نے اپنے بت پر، پتھر کے بت پر نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ حرکت کرتا ہے، اس پر تو دونوں چادر ڈال کے حیا کر لیے، اس سے تو خوف کھا رہی ہے، لیکن میرا خدا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، حی قیوم ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ زندہ ہے اور تمام کائنات کو چلانے والا ہے، حی قیوم ہے، اسے نیند آتی نہیں، نہ اونگ آتی اسے ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں کیسے کر سکتا، ٹھیک ہے دروازے بند ہیں، 7 کوٹھیوں کی طرف تو اور میں بند ہیں، اور تیرے بت کے اوپر تو نے ڈال دیے، چادر ڈال دیے ہیں، لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے، میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ تقوی ہے کہ آدمی کو ایسے مواقع ملے تو وہی بچ سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو آدمی ایسے مواقع کو غنیمت جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنہرا موقع ہے، بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مال ملے تو مال لے لے، کسی کی عزت لوٹنا ہے تو عزت لوٹ لے، کسی کو ظلم کرنا تو ظلم کر لے، ہر آدمی کر لیتا ہے، اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایک تو تقوی ہے اور دوسرا صبر ہے، بھائیوں سے صبر کر کے انتقام نہیں لیا، چاہے تو مصر کی حکومت کے عزیز مصر بن کر بیٹھے ہیں، چاہے تو بھائیوں کو سزا دے سکتے تھے، بھائیوں کو جیل خانے بھیج سکتے تھے، لیکن حضرت نے صبر کیا۔ تو روزے سے آدمی کو تقوی بھی ملتا ہے، روزے سے آدمی کو صبر بھی ملتا ہے۔ اس نے فرمایا وہ شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو لہذا یہ صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا روزہ دیا ہے، اپنی زندگی میں صبر پیدا کرو، اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرو، تو پھر فرمایا کہ پھر تمہاری دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ لہذا روزہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، بندوں کے اندر صبر والی صفت پیدا کرنے کے لیے، تقوی والی صفت پیدا کرنے کے لیے۔ اگر آدمی میں روزہ رکھ کر صبر نہ آئے اور تقوی پیدا نہ ہو تو گویا کہ روزے کا جو ثمرہ ہے، پھل تو ہم نے درخت تو لگایا لیکن درخت پھلدار نہیں ہو رہا ہے، درخت مثمر نہیں ہو رہا ہے، درخت کے اندر پھل نہیں آ رہے ہیں تو کہیں گڑبڑ ہے۔ لہذا زمین ٹھیک نہیں ہے، یا بیج ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی رکھوالی ہم نے صحیح نہیں کی ہے، یا پانی صحیح اسے نہیں دیا ہے، یا کھاد سب ہم نے صحیح نہیں دی ہے، اس لیے وہ درخت ہے لیکن پھل نہیں آ رہا ہے۔ اور روزہ رکھ رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، افطاری بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مسجدوں میں نظر بھی آ رہے ہیں، لیکن روزے کا اثر تقویٰ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے صرف منہ کا روزہ رکھا ہے، شرمگاہ کا روزہ رکھا
का रोजा नहीं रखा, आंखों का रोजा नहीं रखा, कानों का रोजा नहीं रखा, कानों से गुनाह चल रहे हैं, आंखों से गुनाह हो रहे हैं, जबान से गुनाह हो रहे हैं, हाथों पैर से गुनाह हो रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, शायद मैंने मिसाल दी थी, कोई आदमी अपने कमरे में एयर कंडीशन लगाए और बिल्कुल जो है वो पूरे 18 या 20 पर एयर कंडीशन का नंबर रखे ताकि कमरा ठंडे से ठंडा हो जाए, लेकिन कमरा ठंडा नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है कि कमरा ठंडा होता लेकिन आपने खिड़कियां खोल रखी हैं, दरवाजा खोल रखा है, बाहर की गरम गरम हवा आ रही है, तो लिहाजा खिड़की जो है एसी असर कैसे करेगी? कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद करोगे तो फिर तुम्हारी एसी काम करेगी और तुम्हारा कमरा ठंडा होगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, हमने रोजे का एयर कंडीशन तो लगाया है ताकि तक़वा पैदा हो, लेकिन हमने रोजे की हालत में हम आंखों से गुनाह कर रहे हैं, कानों से गुनाह कर रहे हैं, जबान से भी हयाई की बातें, जबान से गीबत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, तक़वा हासिल नहीं होगा। इसलिए कहते हैं रोजा सिर्फ पेट का नहीं, शर्मगाह का नहीं, रोजा जो है आदमी जबान का भी रखे, रोजा आदमी कानों का भी रखे, रोजा आदमी आंखों का भी रखे, हाथों पैर का भी रखे। इसका कमाई हलाल की होना चाहिए, जो खा रहा है इफ्तारी सहरी में वो हलाल होना चाहिए। अगर हराम के लुक़मे से सहरी करता है, इफ्तारी करता है, तो रोजे का असर जाहिर नहीं होगा। चुनांचे मैंने इसलिए बात अर्ज की है कि अल्लाह ने कहा कि रोजा का हुक्म हमने तुमको जो दिया है उसका मकसद ये है कि तुम्हारी जिंदगी में तक़वा पैदा हो। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमको सही मानों में रोजा रखकर और रोजे की जो चीजें हैं यानी जिसे बचना जरूरी है उससे बचते हुए रोजे के जरिए से तक़वा हासिल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अरबी में एक कहावत है, ये अरबी में एक बात है, आमतौर से हॉस्पिटलों में लिखी रहती है, मुस्तशफा में वो क्या लिखते हैं, अल-विक़ाया खैरु मिनद-दवा, अल-विक़ाया खैरु मिनद-दवा। उसके माने होते हैं कि परहेज दवा से भी ज्यादा जरूरी है, दवा से ज्यादा मुफीद है। अभी दवा खा रहा है लेकिन परहेज नहीं कर रहा है तो दवा असर नहीं करेगी। दवा इस्तेमाल करो और परहेज भी करो, अल-विक़ाया खैरु मिनद-दवा। लिहाजा परहेज करना ये दवा से ज्यादा बेहतर है और दवा से ज्यादा जरूरी है। एक बेहतर से बेहतर दवा आपने खाई, बेहतर से शानदार डॉक्टर से आपने दवा ली है, लेकिन डॉक्टर ने जिन बातों से परहेज करने को कहा है, अगर खुदा न खास्ता उससे परहेज नहीं हो रहा है तो दवा अपना असर नहीं दिखाएगी। दवा असर दिखाए उसके लिए आदमी परहेज भी करेगा तो फिर इंशाअल्लाह उस दवा का असर जाहिर होगा। लिहाजा हम रोजा रखें और रोजा जो रोजे को फाड़ने वाली चीजें हैं, रोजे को तोड़ने वाली चीजें हैं, रोजे को खराब करने वाली चीजें हैं, उससे भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमको इस तरह रोजा रखकर और तक़वा हासिल करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर्ज दी हुई रकम पर ज़कात है या नहीं, वाज़ेह फरमाएं। अगर कर्ज आपका ऐसा है कि उसके वापस आने की उम्मीद है, जिसने आपसे कर्ज लिया है उसे वो एतराफ़ करता हमें आपको कर्जा वापस कर, आपका कर्जा मुझ पर है, अगर उसे एतराफ़ है और वो कर्जा वापस होने की उम्मीद है तो उसकी ज़कात देनी चाहिए। कर्जदार को कब तक छूट दे सकते हैं? जब तक आप दे सकते थे, उसके लिए कोई मुक़य्यद थोड़ी है मुद्दत, जितने दिन आप छूट दे सकते हैं दे, अच्छी बात है। जब तक वो दे नहीं रहा उसको तो नहीं कर सकते आप मार पिटाई करके या मुकदमा करके, और ज्यादा लंबा मसला हो जाएगा। इसलिए हदीस में आता है कि जिस आदमी को आप कर्जा दें तो 1 लाख रुपए अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो फरमाया कि रोजाना 1 लाख रुपए आपको सदका करने का सवाब मिलता रहेगा। जब तक आपका कर्जा वापस नहीं होगा तो रोजाना 1 लाख जो आपने कर्जा दिया है, 1 लाख सदका करने का आपको सवाब मिल रहा है। अगर ये हदीस मालूम हो और इस पर यकीन हो तो आप चाहेंगे कि अच्छा 1 महीने 2 महीने के बाद दे, 1 महीने के बजाय 2 महीने के बाद दे, ताकि हर दिन जो है हमको 1 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिले। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, अगर मालूम है तो यकीन नहीं है, बस दुनिया का नफा सामने है, आखिरत का नफा सामने नहीं है। आखिरत का नफा सामने होगा तो हर आदमी सोचेगा साहब चलो अब नहीं दे रहा, उसकी भी मजबूरी होगी, लिहाजा वो अदा नहीं कर सक रहा बेचारा, लिहाजा परेशान होकर ही वो कर्जा लिया था, अब अदा करने की उसके अंदर सकत और ताकत नहीं है और सहूलत नहीं है, इसलिए बेचारा परेशान है, इसलिए
ٹھیک ہے 1 مہینے میں دینے کا وعدہ کیا تھا نہیں دے رہا، چلو اور 15 دن دے دو اور مہینہ دے دو 2 مہینے دے دو، اس لیے کہ آپ کو ثواب مل رہا، آپ کا گھاٹا نہیں ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں آپ کا گھاٹا ہو رہا ہے، صاحب 15 دن 1 مہینے میں دینا تھا نہیں دیا، گھاٹا ہو گیا میرا، گھاٹا نہیں ہے، 1 مہینے کے بعد اور دے رہا ہے تو آپ کو روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ نماز جنازہ کا صحیح طریقہ کیا ہے بتائیں؟ کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز جنازہ ہو جاتی ہے، واضح فرمائیں۔ اصل کیا ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ کم سے کم 2 رکعت نماز ہے، نماز میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں نماز میں نماز جنازہ میں سب کہاں ہیں؟ نماز جنازہ میں تو صرف قیام ہے اور اس کے تکبیرات ہے، پھر سلام ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں جلسہ قاعدہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے، ہر نماز میں جو ہے سورہ فاتحہ ضروری ہے تو سجدہ بھی تو ضروری ہے، رکوع بھی تو ضروری ہے، قاعدہ بھی تو ضروری ہے، پھر رکوع کیوں نہیں کرتے نماز جنازہ میں، سجدہ کیوں نہیں کرتا نماز جنازہ میں؟ تو جیسا سجدہ نہیں ہے، جیسے رکوع نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ بھی نماز جنازہ میں نہیں ہے۔ اصل صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، لہذا اس میں 4 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، دوسرے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے جو نمازوں میں پڑھتے ہیں، تیسرے کے بعد نماز جنازہ کی دعا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بالغ کے لیے مرد عورت کے لیے الگ ہے، نابالغ کے لیے دعا ہے جس میں تھوڑا سا ضمیروں کا فرق ہوتا ہے، وہ دعائیں آسان ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیں گے، تو 4 تکبیریں اصل فرض ہیں، لہذا 4 تکبیروں کے خدا نخواستہ اگر کسی نے درود بھی نہیں پڑھا، سلام بھی نہیں پڑھا اور دعا نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں پڑھی، 4 تکبیریں کہہ دی، سلام پھیر دیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ایسا مسئلہ نہیں۔ کھاتے وقت سلام کرنا ہے، سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ کھاتے وقت تو باتیں بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، بولتے ہیں، سلام کرنے میں کیا ہے؟ ساری باتیں ہو رہی ہیں، سارا کام ہو رہا ہے، اب صرف سلامی پر پابندی کیوں ہے؟ ہاں اتنا ہے کہ بھئی اگر وہ کھا رہا ہے تو اس کا جواب دینا مشکل ہے، حلق میں لقمہ اٹک جائے گا، اس لیے اس کو سلام نہ کرو تاکہ وہ سلام دینے میں دشواری ہو، ورنہ اگر سلام آپ کر لیتے ہیں، وہ جواب دے دیتا ہے تو وہ حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سلام کھانے والوں کو سلام اس وقت کرنا چاہیے جب آپ کو بھی خواہش ہے مجھے بھی کھانے میں شریک کر لیں، تو لہذا اگر آپ کو یہ خواہش بھوک لگ رہی ہے، کھانے میں شریک ہونے کا آپ کا ارادہ ہے تو سلام کر لیجئے، اور وہ سمجھدار وہ بھی ہونا چاہیے، سمجھدار آدمی کہ صاحب بیچارے کو کھانے میں بلا اس لیے سلام کر رہا ہے، تو اسے پتہ نہیں کہ صاحب یہ کھانے کے لیے سلام کر رہا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کے معاملہ کے صاحب راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور سو جاتے تھے، جب کھڑے کھڑے کوئی سوال کرتے تھے گزرنے والے سے، ان کے دل بھی یہ ہوتا تھا کہ مجھے بھوک ہے، کوئی اپنے گھر لے کر جائے، تو بہت سے لوگ سلام جو مسئلہ پوچھا جواب دے کے چلے جاتے تھے، کچھ لوگ تھے جو بلا کر لے جا کے کھانا بھی کھلاتے تھے۔ تو لہذا اگر آپ کو سلام کرے، آپ کھا رہے ہیں تو آپ بلا لیجیے، وعلیکم السلام، آؤ بھائی شریک ہو جاؤ، اگر آپ کے لیے گنجائش ہے، اور گنجائش نکلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، طعام الاثنین یکفی الاربعہ، ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی واقعی کھائے اور نیت کر کے برکت بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے یعنی دوسرے کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، مرحوم کے کوئی بیٹے نہیں، بیٹیاں ہیں اور بھائی ہیں، وراثت میں بھائی کا بھی کوئی حصہ ہے، واضح فرمائیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں ہم یعنی ایک ساتھ یعنی بالکل مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، جو ساری شکل لکھ کر آپ کو دارالفتاء جانا چاہیے، بھئی مرنے والا ایسا ہے، اس کے پیچھے اس کے رشتہ دار اتنے ہیں، اس کے بیٹی ہے، بیٹے ہیں، یہ دونوں ہیں، یا کوئی ایک ہے یا کچھ بھی نہیں ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، یہ ساری تفصیلات لکھ کر اگر آپ دیں گے تو آپ کو مسئلہ پوری طرح بتایا جائے گا۔ اگر میں یہاں بتاؤں گا تو غلطی ہو سکتی ہے، لہذا آپ پورا مسئلہ لکھیے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے بیوی چھوڑی ہے، ماں چھوڑی ہے، باپ چھوڑا ہے، بیٹا چھوڑا ہے، بیٹی چھوڑی ہے، یا دونوں کو چھوڑا ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں ہے، یا صرف بھائی ہے، یہ ساری تفصیلات لکھ کر جواب دیں گے تو آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہوگا، اور کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ بات وہاں واضح ہوگی۔ کوئی صاحب آخر کی صفوں میں سنت کو کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے کی صف والے باہر کے لیے
کے لیے تکلیف ہوتی ہے تو پاس میں بیٹھنے والے ہاتھ رکھ کر آڑا کر کے جانے کے لیے بولتے ہیں کیسا ہے واضح فرما. ٹھیک ہے جا سکتے ہیں, اگر آپ نے ہاتھ رکھ دیا تو ستھرا بن گیا ہو جا سکتے ہیں, لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ سنت پڑھنے والا نفل پڑھنے والا بھی گزرنے والوں کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ایسی جگہ نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے سے لوگ گزریں اور گزرنے والوں کو تکلیف ہو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. نماز آپ ضرور پڑھیں, لمبی نمازیں پڑھیں, لیکن اس طرح پڑھیں کہ آپ کے سامنے کوئی سترا ہو, کوئی دیوار ہو یا کوئی کرسی ہو, کوئی ایسا, تاکہ گزرنے والا آسانی سے گزر جائے, آپ بھی گنہگار نہ ہو وہ بھی گنہگار نہ ہو. اس لیے کہ بعض مرتبہ جو ہے وہ گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے, بعض مرتبہ نماز پڑھنے والا گنہگار ہوتا ہے, بعض مرتبہ دونوں گنہگار ہوتے ہیں. لہذا اگر آپ ایسی جگہ تھی جہاں آپ سترا بنا کے نماز پڑھ سکتے تھے, وہاں چھوڑ کر آپ نے لوگوں کے راستے میں کھڑ کر نماز پڑھنی شروع کر دی, اور لوگوں کو وہاں سے گزرنا ضروری ہے اور جانا ضروری ہے, تو اس وقت آپ گنہگار ہوں گے, گزرنے والے گنہگار نہیں ہوں گے. یہ جو ذہن میں آتا نا گزرنے والا ہی گنہگار ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. بعض مرتبہ گزرنے والا اسے دوسرا راستہ تھا پھر وہاں سے گزر رہا ہے, وہ گنہگار ہوگا. لیکن ایک آدمی ایسی کا نماز پڑھ رہا ہے جہاں گزرگاہ ہے اور لوگوں کو وہاں سے گزرنا ہی گزرنا ہے, اور اسے دوسری جگہ موجود تھی وہاں پڑھ سکتا تھا, لیکن وہ جگہ چھوڑ کر گزرگاہ کے سامنے پڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ نماز پڑھنے والا گنہگار ہوگا. لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ ایک مسئلہ میں اور بتا دیتا ہوں, یہاں لکھا نہیں ہے, بتا دو. آج جو ہے ہمارے آنے میں 2 منٹ کی تاخیر ہوئی, اور تاخیر بھی ہماری وجہ سے, ٹرافک میں ہم پھنس گئے, برج کے نیچے 7-8 منٹ ہم پریشان رہے, اور وہاں گاڑی ہماری رک گئی, ہمارے دوست کی گاڑی تھی. ہم نے کہا بھی نماز چھوڑ جائے گی, چلو پیدل چلتے ہیں. تو ہم آدھا راستہ پیدل آئے, اور اس کے بعد ایک آٹو والے نے ہم پہ رحم کھا کے کوئی بٹھا دیا. تو ہم آئے تو پہلی رکعت سورہ فاتحہ ختم ہو کے اور دوسری جب سورج چڑھ رہی تھی. تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب جو ہے اگر امام 2 منٹ 1 منٹ تاخیر ہو جائے تو جماعت کھڑی ہو جانا چاہیے. یہ مصلی بھی یہی سمجھتے ہیں, مسجد کے ذمہ دار بھی شاید یہی سمجھتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, کبھی کبھار اگر امام اور حافظ صاحب سے تاخیر ہو جائے, اگر کسی وجہ سے, ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی انسان ہے وضو کر کے چلا, وضو توڑ گیا, پھر اسے وضو کرنا پڑے گا دوبارہ, اس میں 5-7 منٹ لگ سکتے ہیں. تو لہذا اگر ایسا کبھی ہو جائے تو امام اور حافظ کا حق ہے کہ 5 منٹ انتظار کیا جائے. اس کا حق ہے یہ 5 منٹ آپ انتظار کریں. یعنی کہ صاحب جو امام سے آنے میں تاخیر ہوگی تو قبلہ بدل گیا ہمارا, بجائے ادھر دیکھنے کو ادھر دیکھنے لگے, پریشان ہو گئے, ہر بھی پریشان ہو رہا ہے. تو لہذا اب ہم آئے تاخیر سے, ہماری جگہ پر ہو گئی, اب ہم آگے بڑھیں تو یہاں والے کہاں جائیں گے پیچھے, ان کے لیے پریشانی, ہم کو آگے بڑھنے میں پریشانی ہے. تو اس لیے کہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹرافک کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے 2-4 منٹ تاخیر ہو سکتی ہے, 5 منٹ تک انتظار کرنا یہ امام کا حق ہے. تو لہذا اگر ایسا کبھی ہو جائے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے, اور مصلیوں کو بھی پریشانی ہونا چاہیے, اور انتظام کرنے والوں کو بھی پریشانی ہونا چاہیے, اور حضرت امام صاحب کو بھی پریشانی ہونا چاہیے, مؤذن صاحب کو بھی پریشانی ہونا چاہیے. 5 منٹ کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں ہم کہاں اتنا انتظار کرتے ہیں, گھنٹوں انتظار کرتے ہیں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مسجد میں اگر 2-4 منٹ انتظار ہو جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے نماز پڑھ لی, ہم دیر سے آئے, تو ظاہر ہے کہ ہم تراویح تو نہیں پڑھیں گے, ہم تو پیچھے فتح فرض پڑھ کے پہلے, تو پھر بھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تو لہذا ہم فرض پڑھیں گے, پھر جو ہے سنت پڑھیں گے, تب تک آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا, تراویح تو شروع نہیں ہوگی حافظ صاحب کے بغیر. تو لہذا جلدی پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, کون سا وقت بچ گیا. تو یہ مسئلہ میں نے بتایا تاکہ آئندہ معلوم ہو کہ کبھی کوئی بھی مسجد ہو, یہی کی مسجد نہیں ہے, کوئی بھی مسجد ہو, اگر امام صاحب جو ہے اگر کسی بشری تقاضے سے یا کوئی اور مسئلے سے اگر وہ 4 یا 5 منٹ میں تاخیر ہو گئی تو اس کا انتظار کرنا یہ امام کا حق ہے. کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواسينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اپنے نیک بھلے بندوں میں شامل فرما.
اے اللہ سنت و شریعت کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیری مرضیات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری نامرضیات سے بچنا آسان فرما، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، کسی کے حق بھی ہمیں گرفتار نہ فرما، رمضان کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں میں تقوی پیدا فرما، اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں ہیں عزت، راحت، چین، سکون، الفت، محبت کی زندگی عطا فرما، چین و سکون کی زندگی عطا فرما، کسی کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما، ہماری تراویح کو، تلاوت کو، دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے، جہالت سے، سستی سے، کاہلی سے اے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين۔